نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین شمس الدہا بدر الدجا کہف الورا نور الہدا سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد عبدہ و رسولہ وحدہ بوحدۃ موحدا بوحدۃ موحدا بوحدہ وحیدا واحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مقازم له ولا مداني له ولا مداني له ولا مداري له ولا مناظر له ولا جلد بلد ولد جسد رسو وجزو ونزو وعظم له ولا جذب وصف عيب قاب بيت خصم له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آفتاب ہدا مہتاب عطا در بحر و صفا معدن اتقا سید الاسویاء احمد مجتبی جلوہ حق نما عکس نور خدا نور شمس و قمر ظلمتوں کے سحر راکب بحر و بر مالک خشک و تر نطق شیریں اثر ذات والا گوہر رد ہر قیل و قال حق پہ محکم دلیل کبریا کے وکیل انبیاء کے کفیل حسن یوسف کے شباب دولہ معراج صاحب حلتا شاہد ماتغا حضور سیدی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر درود پاک پڑھنے کے بے بہا فضائل و برکات ہیں، بے شمار واقعات ملتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی فضیلتوں کو بتایا گیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا ہے فرشتہ اس کا نام اور اس کے والد کا نام میری بارگاہ تک پہنچا جاتا ہے۔ فرمایا ان اللہ وکل ملکن علی قبری، اللہ کریم نے میری قبر منور پر ایک فرشتے کو مقرر فرما دیا ہے۔ فرمایا جب بھی کوئی تم میں سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے فرشتہ اس کا نام اور اس کے والد کا نام میری بارگاہ تک پہنچا جاتا ہے۔ اور اللہ اکبر، غور کیجئے یہ فرشتہ کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ حضور کے دربار کا خادم ہے، اور اس کی قوت سماعت کا عالم یہ ہے کائنات کے کسی کونے میں بیٹھ کر کوئی امتی حضور پر درود پڑھتا ہے یہ فرشتہ اس کا نام بھی جان لیتا ہے، اس کے والد کا نام بھی جان لیتا ہے، اور قوت سماعت کا عالم یہ ہے کائنات کے کسی کونے میں بیٹھ کر کوئی امتی حضور پر درود پاک پڑھے یہ درود پاک سن لیتا ہے۔ اور حیثیت کیا ہے، یہ حضور کے دربار کا خادم ہے۔ یہ شان خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا، آقا علیہ السلام کے دربار کے خادم کی یہ شان ہے تو آقا علیہ السلام کی قوت سماعت کا عالم کیا ہوگا، قوت معرفت کا عالم کیا ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ الفا، جو میری ذات پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، فرمایا زاحمت کاتبہ کاتبی علی باب الجنہ، کل بروز قیامت جنت میں جاتے وقت جنت کے دروازے پر، جنت کے مین گیٹ پر اس کا کندھا مجھ مصطفیٰ کے کندھے سے ٹچ ہو جائے گا، اور جس کے بدن سے آقا کا بدن مس ہو جائے کل بروز قیامت اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکے گی۔ یہ تو روایتوں کا خلاصہ ملتا ہے نا، جس کے بدن سے آقا کا بدن مس ہو جائے یا جس چیز سے آقا علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک پوچھ لیں، اپنے ہاتھ مبارک صاف کر لیں، اس کو دنیا کی آگ کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ وہ روایتوں میں آتا ہے نا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ تندور پر روٹیاں بنا رہی تھیں، آپ اپنے ہاتھوں سے روٹیاں لگا رہی تھیں، اتنے میں آقا علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے، اپنے دست اقدس سے، دست نور سے، دست فیض سے، دست رحمت سے آقا علیہ السلام نے 2 روٹیاں لگائیں، ساری روٹیاں پک گئیں، وہ روٹیاں جو رسول اللہ نے لگائی تھی وہ نہ پکیں، وہ نہ پکی، جیسی آقا نے لگائی تھی نا ویسی کی ویسی لگی رہ گئی۔ پتہ یہ چلا جس کو آقا کے ہاتھ لگ جائیں اس کو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی، اس کو دنیا کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، نہ جہنم کی آگ جلا سکتی ہے۔ غور کیجئے جو روٹیاں آقا نے لگائی تھی نا وہ ویسے کی ویسے تر تھی، ویسے کی ویسے خشک بھی نہیں ہوئی، تر کی تر رہیں، آگ ان کو خشک بھی نہ کر سکی، روٹیاں تو دور کی بات ہے، روٹیاں دور کی بات ہے ان کو خشک بھی نہ کر سکی۔ اللہ اکبر، غور کیجئے جس کے بدن سے آقا علیہ السلام کا بدن مس ہو جائے گا اللہ اس کو کتنی شانوں سے نوازتا ہے۔ آپ جو اسلامی دور بیٹھے ہیں اگر قریب قریب تشریف لے آئیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، آپ سے التجا ہے تھوڑا قریب قریب تشریف لے آئیں۔ مسلم شریف کا درس ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ان جابر بن عبداللہ ان جابر بن
عبداللہ الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت خمسا لم یعطہن احد قبلی۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی گئی ہیں، 5 ایسی خصلتیں عطا فرمائی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے انبیاء کو نہیں دی گئی۔ یعنی آقا علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے، آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں مجھے 5 ایسی کوالٹیاں عطا کی گئی ہیں، ایسی صلاحیتیں، ایسی خصوصیتیں عطا کی گئی ہیں مجھ سے پہلے انبیاء کو عطا نہیں کی گئی۔ یہ آقا علیہ السلام کا خاصہ ہے، رب نے آپ کو وہ دیا ہے جو انبیاء کو بھی نہیں دیا، جو انبیاء کو بھی نہیں دیا۔ تو یہ کہنا کہ آقا علیہ السلام ہماری مثل بشر ہے، یہ تو عقل میں بھی نہیں آتا۔ آقا علیہ السلام تو انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں، آقا ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور آقا علیہ السلام ہماری طرح ہو بھی نہیں سکتے۔ یہ تو علماء کرام نے لکھا ہے، قرآن کی آیت مبارکہ ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب لوگوں سے کہہ دو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کو سمجھنا چاہیے۔ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے، اللہ نے فرمایا محبوب لوگوں سے کہہ دو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ مطلب سمجھ میں نہیں آیا؟ آقا علیہ السلام نبی الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء، سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ کائنات بنی آپ کی خاطر، دنیا رب نے بنائی آپ کی خاطر، اپنی ربوبیت کا اظہار کیا رب نے آپ کی خاطر، ساری کائنات کو بنانے کا مقصد آپ تھے، پھر آقا ہماری طرح کیسے؟ مسئلہ یہ تھا، فرمایا محبوب تیری زبان سے اس لیے کہلوا رہا ہوں کہیں یہ لوگ شرک میں نہ پڑ جائے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2-3 معجزات عطا فرمائے، لوگ شرک میں پڑ گئے، لوگ کہنے لگے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ یہ اللہ کے بیٹے۔ آپ مردے کو ٹھوکر مارتے مردہ کھڑا ہو جاتا، آپ مردے کو ہاتھ لگاتے مردہ زندہ ہو جاتا، آپ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے رب اس کی آنکھوں میں نور بھر دیتا، آپ کوڑھی کے مرض والے کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے رب اس کو شفا عطا کر دیتا۔ تو اب حکم یہ ہوا، لوگ کہنے لگ گئے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، شرک میں پڑ گئے۔ عزیر علیہ السلام کو اتنے عرصے کے بعد رب نے زندہ فرمایا، یہودیوں نے کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، لوگ شرک میں پڑ گئے۔ اے محبوب تجھے 1 معجزہ تو نہیں دیا، تجھے 2 معجزے تو نہیں دیے، تجھے 3 معجزے تو نہیں دیے۔ ہمارے آقا تو وہ ہیں جن کو سر سے لے کر پاؤں تک رب نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ رخ والضحیٰ معجزہ، زلف دو ٹا معجزہ، آنکھوں کی حیا معجزہ، چہرے کی ضیاء معجزہ، لب العلی معجزہ، خط مشکی معجزہ، چشمہائے سکندر شکن معجزہ، آقا کے لبوں پہ دعا معجزہ، آقا کی ہر ادا معجزہ، آقا کا سینہ معجزہ، آقا کا پسینہ معجزہ، آقا کے قدموں کی برکت سے آقا کا مدینہ بھی معجزہ ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شانوں سے نوازا، آقا علیہ السلام کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ عفیفہ محدثہ مفسرہ مدققہ محققہ مفکرہ مؤرخہ متکلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں گرمیوں کا عالم ہوا کرتا تھا، آقا کو پسینہ آ جایا کرتا تھا، میں نے شیشی لی آقا کا پسینہ اکٹھا کر لیا، جب کسی شادی میں جاتی نا آقا کا پسینہ لگا لیتی، بڑے بڑے سرداروں کی بیویاں، مالداروں کی بیویاں، بڑے بڑے جاگیرداروں کی بیویاں پوچھا کرتی اے عائشہ کون سے ملک سے یہ عطر منگوایا ہے؟ اللہ اکبر، آقا کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتے تھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام ہمارے گھر پہ ایک دن آئے، آرام فرمانے لگے، آپ کو پسینہ آ گیا، میں نے شیشی لی آقا کا پسینہ اکٹھا کر لیا، آقا بیدار ہو گئے، فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ آقا ہم خوشبو بناتے ہیں، آپ کا پسینہ ڈال دیتے ہیں، وہ خوشبو ساری کائنات سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، اس خوشبو کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، اس کی کوالٹی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہو اس کے پورے وجود کا عالم کیا ہوگا؟ یہ آقا علیہ السلام ہماری طرح نہیں ہے، آقا علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شانوں سے نوازا ہے، نہ عقل میں آتا ہے نہ شریعت مانتی ہے۔ شریعت کے اندر آپ دیکھیں ہم پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5، رسول اللہ پہ 6 نمازیں فرض تھیں، آقا ہماری طرح نہیں۔ اس سے آگے چلیں، ہمارے لیے ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں، رسول اللہ کے لیے 4 تھے۔ علامہ شامی نے فتاوی شامی میں لکھا رسول اللہ پہ زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ اس سے آگے چلیں، آقا علیہ السلام ہم جو ہے ایک وقت میں 4 نکاح کر سکتے ہیں، وہ بھی اگر استطاعت ہو تو
آقا علیہ السلام جب چاہیں جتنے نکاح فرمانا چاہیں فرما سکتے ہیں. یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے. ہمارے مرنے کے بعد ہماری بیوی عدت گزار کے کسی اور سے شادی کر سکتی ہے. آقا کے ظاہری وصال کے بعد کوئی زوجہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، اور ماؤں سے نکاح نہیں کیا جاتا. اب اس سے آگے چلیں. ہم حکم الہی کے پابند ہیں. حکم الہی جنبش لب مصطفیٰ کا منتظر ہے. اب حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. معاملات میں دو گواہ چلتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ایک اعرابی سے سودا کیا. آقا نے فرمایا تو رک، میں رقم نہیں لایا. آقا گئے، واپس آئے، وہ اعرابی مکر گیا. آپ کہنے لگا کوئی آپ گواہ لائیں، میں نے آپ سے سودا نہیں کیا، مکر گیا. حضرت خزیمہ انصاری آ گئے. آقا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سودا کیا ہے. وہ اعرابی مرتا کیا نہ کرتا، اس نے گھوڑا دے دیا. آقا علیہ السلام لے کے آگے آئے. آقا علیہ السلام نے حضرت خزیمہ سے پوچھ لیا، اے خزیمہ جب میں گھوڑا خرید رہا تھا تو وہاں پر تھا نہیں، تو نے کیسے گواہی دی ہے کہ میں نے دیکھا ہے، میں نے گھوڑا خریدتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں، تم نے کیسے گواہی دے دی، تم تو وہاں پر تھے نہیں. آپ نے جو جواب دیا نا وہ سونے کے قلم سے چاندی کے کاغذ پر لکھنے کے قابل تھا، وہ دل کی تختیوں پہ سجانے کے قابل تھا. آپ نے کہا آقا ہم نے خدا کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ آپ نے کہا ہم نے مان لیا. ہم نے جنت کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ آپ نے کہا ہم نے مان لیا. ہم نے دوزخ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ آقا آپ نے کہا ہم نے مان لیا. عرش بری کے بڑے بڑے فیصلے آپ کے لب ہلنے پہ مان لیے. یہ تو فرش زمین کا چھوٹا سا معاملہ تھا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سودا کیا ہے، خزیمہ آنکھیں بند کر کے کہتا ہے کہ آپ نے سودا کیا. اب غور کیجئے، اللہ فرماتا ہے معاملات میں دو گواہ لائے جاتے ہیں. آقا نے فرمایا ہر جگہ دو گواہ لائے جاتے ہیں. جہاں یہ میرا خزیمہ آ جائے نا، یہ میرا شیر اکیلا ہی دو کے برابر ہے، یہ اکیلا ہی دو کے برابر ہے. اب ہوا یہ جہاں پر گواہوں کی حاجت ہوتی دو گواہ لائے جاتے، لیکن جب حضرت خزیمہ آ جاتے نا تو اس وقت یہ اکیلے ہی دو کے برابر ہوتے. تو یہ آقا علیہ السلام کی خصوصیات ہے، اور بھی کافی ساری خصوصیات ہیں، اور عقل میں بھی نہیں آتا کہ آقا ہماری طرح ہے. ہم میں سے اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے اندر بنتے ہوئے سالن کے اندر اپنا تھوک ڈال دے، ہماری اپنی بیوی جو محبتوں کے پھول نچھاور کرتی ہو، ہماری اپنی ماں جس کے سینے میں تڑپتی ہوئی مامتا ہو، جس کے سینے کے اندر محبت کے پگھلتے ہوئے جذبات ہیں، وہ ماں اس کو اٹھا کے پھینک دے، یہ کیا گھٹیا حرکت کی ہے. ہماری اپنی بیٹیاں، بچیاں، بہنیں، گھر والے، فیملی والے ممبرز سب کو گھن آ جائے گی، یہ کیا گھٹیا حرکت کی، تھوک ڈال دیا. یہ ہمارا مقام ہے. اور آقا علیہ السلام کسی سالن کے اندر اپنا لعاب ڈال دینا، 4 بندوں کا کھانا 1400 صحابہ کھا لیتے ہیں. ایسی برکت بڑھ جاتی تھی، 4 بندوں کا کھانا 1400 صحابہ کھا لیتے ہیں. یارو عقل بھی نہیں مانتی کہ آقا علیہ السلام ہماری طرح. عروہ بن مسعود نہیں آیا تھا، کافروں نے بھیجا تھا جا کے دیکھ کے آؤ مسلمان کیا کر رہے ہیں. جب وہ آیا نا دیکھا کہ آقا علیہ السلام لعاب ڈالتے ہیں، صحابہ زمین پہ نہیں جانے دیتے، اٹھا کے جسموں میں مل لیتے ہیں. آقا بال بنواتے ہیں، کوئی بال نیچے نہیں جاتا، اٹھا کے اپنے گھر لے جاتے ہیں، دھوتے ہیں. جو دھومن بنتا ہے بیماروں کو پلاتے ہیں، رب شفا عطا کر دیتا ہے. آقا علیہ السلام وضو کرتے ہیں، صحابہ پانی کے قطرے نیچے نہیں جانے دیتے، اٹھا کے جسموں میں مل لیتے ہیں، اللہ شفا عطا کر دیتا ہے. عروہ بن مسعود گیا، کافرو کس قوم سے لڑنے کی بات کرتے ہو؟ یہ تو وہ قوم ہے جو اپنے نبی کا لعاب زمین پہ نہیں جانے دیتے، کیا وہ اپنے نبی کا لہو زمین پہ جانے دیں گے؟ اور کس قوم سے لڑنے کی بات کرتے ہو؟ میں نے کیسر و کسرا کے بادشاہوں کو بھی دیکھا، ان کے محلات کو بھی دیکھا، ان کے پاس جا کے رہا بھی ہوں. خدا کی عزت کی قسم، جو شان و شوکت، جو مقام و مرتبہ، جو جاہ و جلال، عظمت و کبریائی، جو عظمت و رفعت میں نے محمد عربی کی اس کے غلاموں کے سینوں میں دیکھی ہے نا، ایسے کہیں اور نہیں دیکھی. اور کیجئے، عقل میں بھی نہیں آتا کیا کہ ہماری طرح ارباب نظر کو کہیں ایسا نہ ملے گا. بندہ تو مل ہی جائے گا، آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی ہے محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. آقا علیہ السلام کی شان کو، حقیقی مقام کو کوئی نہیں پہچان سکتا. بہرحال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں وہ نبی ہوں جس کو اللہ نے 5 ایسی خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور کو عطا نہیں کی گئی. ان میں سے پہلی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہا جتنے بھی انبیاء آئے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی ایک قوم کا نبی بن کے آیا. کوئی نبی کسی ملک کا نبی بن کے آیا، کوئی نبی کسی شہر کا نبی بن کے آیا، کوئی نبی کسی بستی کا نبی بن کے آیا. ہر نبی کی نبوت کا دائرہ متعین تھا، لیکن اللہ نے مجھے ایسا نبی بنا کر کے بھیجا ہے کہ کائنات کے جس ذرے ذرے کا رب وہ رب کائنات ہے، اسی ذرے ذرے کا نبی میں محمد مصطفیٰ ہوں. اللہ اوپر غور کیجئے، آقا علیہ السلام رہتی دنیا تک کے سارے لوگوں کے لیے نبی ہیں. اور اگر اس دور میں حضرت موسیٰ بھی آ جائیں نا، وہ بھی نبی نہیں امتی بن کے آئیں گے.
حضرت عمر نہیں آئے تھے، تورات پڑھ رہے تھے، پڑھے جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے سامنے صدیق اکبر سامنے بیٹھے ہیں، ساتھ حضرت عمر بیٹھے ہیں، تورات پڑھے جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام کا چہرہ جو ہے سرخ ہو گیا۔ صدیق اکبر نے ایڑی ماری حضرت عمر کو، اے عمر دیکھتے نہیں رسول اللہ کا چہرہ کیسا ہو گیا؟ حضرت عمر حیران ہو گئے، آقا مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ آقا سوال یہ ہے، یہ تورات بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، اس کو بھی جبریل لے کے آئے، اس کو بھی جبریل لے کے آئے، وہ بھی اللہ کے نبی پہ اترا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی پہ اترا ہے۔ آقا بات سمجھ میں نہیں آتی، میں تورات پڑھ رہا ہوں، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، معاملہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا عمر اگر اس دور میں موسیٰ بھی آ جائیں نا، وہ تورات کے ہادی نہیں قرآن کے قاری بن کے آئیں گے، تورات کے ہادی نہیں بلکہ قرآن کے قاری بن کر آئیں گے۔ آقا علیہ السلام رہتی دنیا تک کے لیے آقا علیہ السلام کو نبی بنایا گیا۔ آقا فرماتے ہیں انا کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی آپ کا بھی گارا بن رہا تھا، آپ پیدا ہی نہ ہوئے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ آقا علیہ السلام کی شان وراء الورا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء کی نبوت کا دائرہ متعین تھا، کوئی کسی ملک کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی کسی شہر کے لیے نبی بن کے آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے پہلی نشانی بتائی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے، آقا فرماتے ہیں مال غنیمت، جنگ لڑی جاتی ہے نا کفار سے، اور کفار سے جنگ لڑنے کے بعد اگر جیت جائیں جنگ تو ان کا مال جو ہمارے قبضے میں آتا ہے نا، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ پہلی امتوں میں یہ مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے، آقا فرماتے ہیں مال غنیمت، آقا فرماتے ہیں مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھے، بلکہ اب مال غنیمت کا مالک مجھے بنایا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام کے دور میں مال غنیمت جو ہے وہ حلال ہوا۔ اب بھی اگر کسی غیر مسلم کو بغیر دھوکے کے اس کا مال ہمیں مل جاتا ہے نا، ہمارے لیے حلال ہے، ہمارے لیے حلال ہے، دھوکہ نہ ہو، دھوکے کے بغیر اگر کسی غیر مسلم کا مال ہمیں مل جائے وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا۔ اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت رکھی ہے کہ اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا کہ مال غنیمت جو پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، پہلے انبیاء کے لیے حلال نہیں تھا، آقا علیہ السلام کے لیے اس کو حلال قرار دیا گیا۔ اسی طرح تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کو آپ کے لیے پاک فرما دیا ہے، ورنہ پہلے جو ہے نا مخصوص جگہیں ہوتی تھی، مخصوص مقام ہوتا تھا، وہاں پر جو جا کر لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، وہاں پر جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ آقا علیہ السلام کو خصوصیت دی گئی، یہ آقا علیہ السلام کی امت کو یہ مقام دیا گیا کہ ساری زمین کو ہمارے لیے پاک بنایا گیا۔ جہاں پر بھی اگر کوئی مصلی بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دے قبلے کی سمت کا تعین کر کے تو اس کی نماز جائز ہے، یہ ہمارے لیے کہا گیا، وگرنہ پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، پہلے انبیاء کے دوروں میں ایسا نہیں تھا، ان کی جگہ مقرر ہوتی تھی، ان کا مقام مقرر ہوتا تھا۔ ہمارے آقا کی شان تو یہ ہے کہ پہلے انبیاء پہ اگر کوئی صحیفہ بھی نازل ہوتا تھا نا، کوئی کتاب بھی نازل ہوتی تھی تو ان کے لیے جگہ مقرر تھی، جگہ کیا تھی؟ مقرر تھی، وہ وہاں پر آتا تھا، وہاں پر اس کو تورات دی جاتی، انجیل دی جاتی، زبور دی جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ آیا کرتے تھے، تب جا کر آپ پر تورات کا نزول ہوا کرتا تھا۔ لیکن میرے آقا کی شان یہ ہے، مکہ کی گلی میں آپ جا رہے ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے، مدینے میں آپ جا رہے ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے، آقا بستر پہ سو رہے ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے۔ ادھر کیا تھا؟ ایک جگہ پہ جانا پڑتا تھا، تب جو ہے قرآن جب جو ہے کتاب نازل ہوتی تھی۔ آقا کی شان یہ ہے، جہاں جہاں آقا چلے جاتے تھے قرآن وہاں نازل ہوتا چلا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ آقا علیہ السلام جہاں جاتے، آقا علیہ السلام سوتے اٹھتے بیٹھتے اعلان ہو جاتا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، آقا علیہ السلام کو یہ ندا دی جاتی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر پہلے انبیاء کے پاس کیا ہوتا تھا؟ جگہیں مخصوص ہوتی تھیں، ان کے لیے وہی جگہ حلال تھی، لیکن میرے لیے ایسا نہیں، میرے لیے پوری زمین کو پاک کر دیا گیا۔ اور جو ہے آقا علیہ السلام کے لیے تیمم کرنا، یہ بھی جو ہے آقا علیہ السلام کے لیے جائز قرار دیا گیا۔ جہاں پر پانی نہ ہو وہاں پر بندہ تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، جگہ پاک ہو وہاں پر اللہ اکبر کہہ کر بندہ نماز جاری کر سکتا ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا روب مخالفین پر ایسا بٹھا دیا گیا کہ 1 مہینے کی مسافت پر بھی ہوتے نا تو مرعوب ہو جایا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے مبارک چہرے کا روب ایسا تھا کہ کافر اگر آپ کی بارگاہ میں آتا تو زیادہ بدتمیزی نہ کر سکتا تھا، آقا علیہ السلام سے زیادہ جو ہے وہ منہ ماری نہ کرتا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر آتا تو جو ہے آقا علیہ السلام کا روب اس پر چھا جاتا۔
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی کافی دور بھی ہوتا تھا نا، کئی مسافت پر بھی ہوتا تھا، علماء کرام نے لکھا 1 مہینے کی مسافت پر بھی ہوتا تھا، آقا علیہ السلام کا روب اس پر جو ہے جاری ہو جاتا، آقا علیہ السلام کا روب و دبدبہ اس پر طاری ہوتا۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے، آقا علیہ السلام کا مقام ہے۔ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ ابو جہل کے سامنے آئے تھے نا، تو آقا علیہ السلام اپنی اصلی حالت کے اندر آئے، آقا علیہ السلام جلال میں تھے، ابو جہل پر ایسا روب طاری ہوا، ابو جہل جو ہے وہ تھر تھر کانپنے لگ گیا تھا آقا علیہ السلام کو دیکھ کر، آقا علیہ السلام کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگ گیا تھا۔ بعد میں لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا کہ تجھے کیا ہو گیا تھا، تو مسلمانوں کے نبی کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگ گیا تھا، تو ابو جہل جواب بھی نہ دے سکا تھا، وہ بھی حیران ہو گیا تھا کہ مجھ پر کیسا روب و دبدبہ تھا۔ اور 5ویں خصوصیت آقا علیہ السلام کی یہ ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام شفاعت عطا فرمایا ہے، یہ کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوا۔ آقا فرماتے ہیں مجھے مقام شفاعت عطا کیا گیا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ سارے انبیاء کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء کے پاس جائیں گے، ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، آج ہمیں یہ مقام حاصل نہیں ہے، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، آج یہ مقام و مرتبہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ آقا کے پاس آئیں گے، آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا، میں ہی تمہارے لیے ہوں۔ آقا علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، آقا علیہ السلام لوگوں کی سفارش کریں گے، آقا سجدے میں گر جائیں گے، رب فرمائے گا محبوب ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھا، قل تعطی، تو مانگ تجھے دیا جائے گا، واشفع تو شفع، شفاعت کر تیری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام سجدے سے سر اٹھائیں گے، ایسے ہاتھ اٹھا دیں گے، مولا یہ سامنے میری گناہگار امت کھڑی ہے، اس کو نہ دیکھ، میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ، مولا میرے لمبے سجدے کی لاج رکھ، مولا میرے لمبے قیام کی لاج رکھ، مولا میری امت کو بخش دے۔ اللہ فرمائے گا اے محبوب تیری امت میں سے جو جہنم کے اندر ہے اور اس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، اس کو نکال کے لے آ۔ آقا علیہ السلام نکال کے لے آئیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آقا پھر سجدے میں گر جائیں گے، اللہ فرمائے گا محبوب اب کیا ہوا، محبوب اب کیا ہوا، مولا امتی امتی، میری امت میری امت۔ اللہ فرمائے گا محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے سے کم بھی ایمان ہے، او ادنا او ادنا او ادنا، اس سے بھی کم ایمان ہے، اس کو بھی نکال کے لے آؤ۔ آقا علیہ السلام جائیں گے، ان کو بھی نکال کے لے آئیں گے، پھر سجدے میں گر جائیں گے، اللہ فرمائے گا اب کیا ہوا، مولا امتی امتی، مولا میری امت میری امت۔ آقا علیہ السلام کیسی شفاعت فرمائیں گے، یہ کیسا اعلیٰ اعزاز ہوگا۔ یہ آقا علیہ السلام کو مقام شفاعت دیا گیا، مقام محمود بھی آقا علیہ السلام کو دیا گیا۔ آقا علیہ السلام لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے، اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، اپنے غلاموں کی سفارش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ علماء فرماتے ہیں سب کو ڈر ہوگا، سب کو ڈر ہوگا کہیں جہنم میں نہ بھیج دیا جائے۔ آقا فرماتے ہیں مجھے ڈر ہوگا کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے، ایسا نہ ہو میں جنت میں چلا جاؤں میری امت پیچھے رہ جائے، نہ اپنی امت کو ساتھ لے کر کے جاؤں گا۔ جب یہ آیت مبارکہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یہ آیت نازل ہوئی نا، اے محبوب ہم تحت الثریٰ سے لے کر عرش اعظم تک کل کائنات کو تیری رضا کا مرکز بنا دیں گے، ہم جو ہے ساری کائنات کو تیری رضا کا مرکز بنا دیں گے، جو تو کہتا جائے گا وہ ہم پورا کرتے چلے جائیں گے، محبوب جو تو بولے گا وہ پورا کیا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، صحابہ اللہ فرماتا ہے محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ سے، اے صحابہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک جہنم سے اپنے ایک ایک امتی کو نکال نہیں لوں گا۔ اللہ اکبر، آقا کی امت سے محبت تو دیکھیں، آقا فرماتے ہیں جب تک میں اپنی امت کو نکال نہیں لوں گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آقا تہبند مبارک پکڑ کر فرشتوں کے پیچھے بھاگیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں میرے اس امتی کو چھوڑ دو، میرے اس امتی کو چھوڑ دو۔ فرشتے کہیں گے آقا ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے۔ آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، مولا کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب میں تحت الثریٰ سے لے کر عرش اعظم تک کل کائنات کی رضاؤں کا مرکز تیری ذات کو بنا دوں گا، مولا میری رضا اس میں ہے کہ میرے اس غلام کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں جیسے میرا محبوب کہتا چلا جائے ویسے کرتے چلے جاؤ۔ فرشتے چھوڑ دیں گے، آقا اس کو دوبارہ لے آئیں گے، آقا اس کی سفارش کریں گے، اس کو جہنم سے چھٹکارا ملے گا اور پروٹوکول کے ساتھ جنت کے اندر داخلہ ہوگا۔ یہ آقا علیہ السلام کی شفاعت ہے۔ امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ سے پوچھا گیا کہ بلا حضور کی شفاعت کس حدیث سے ثابت ہے؟ آپ نے تو اس کے جواب میں پورا رسالہ ہی لکھ دیا، 5 قرآن کی آیتیں 40 حدیثیں آپ نے لکھ دی اور وہ بھی معتبر معتقد مستند متداولہ حدیث آپ نے لکھیں، 5 قرآن کی آیتیں لکھیں۔ آپ نے کہا یہ شفاعت ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے،
یہ تو ایسا مسئلہ ہے جس پر قرآن کی آیتیں، بے شمار محدثین کے اقوال اور 20 احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ آقا علیہ السلام کل بروز قیامت اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور یہ شفاعت کا جو مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ سارے انبیاء کا مقام اپنی جگہ، لیکن سارے انبیاء بھی یہی کہیں گے آج یہ مقام ہمیں حاصل نہیں ہے، جاؤ حضور کے پاس، جاؤ نبی کریم کے پاس۔ لوگ آقا علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آقا یہی فرمائیں گے لوگوں گھبراؤ نہیں، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ یہ 5 خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں ہوئی، یہ آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی ہیں۔ لہٰذا پوری اس حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ یہ نکلتا ہے ہم اپنے نبی کی شان کو سمجھیں، اپنے نبی کے مقام کو سمجھیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا آقا ہماری طرح، یار ہماری طرح کیسے؟ آقا تو انبیاء سے بھی اعلیٰ ہیں، سارے انبیاء کے بھی آقا سردار ہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء پیچھے کھڑے ہیں، آقا مصلی پہ کھڑے ہیں، اور امام مقتدیوں سے افضل ہوتا ہے، امام مقتدیوں سے افضل ہوتا ہے۔ آقا تو انبیاء سے بھی افضل والا ہے، تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ آقا ہماری طرح ہے؟ آقا علیہ السلام کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکا، جانتے تو صدیق اکبر جانتے جنہوں نے ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری ہے، بچپن حضور کے ساتھ، جوانی حضور کے ساتھ، بڑھاپا حضور کے ساتھ، غار میں بھی حضور کے ساتھ، ساری مدینے حضور کے ساتھ، آج مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ وہ حضور کے مقام کو نہ پہچان سکے۔ آقا نے فرمایا ابو بکر تیرے بڑے احسان ہیں مجھ پر، تیرے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، کل بروز قیامت میرا اللہ چکائے گا، لیکن والذی بعثنی بالحق، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، لا یعرفنی حقیقت غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ احدویو ہے، احمدیو ہے، میم دیولے دلڑی وہ ہے، دھیان فرید رکی حیران، عشق سادہ دین ایمان۔ جانتے تو جبریل امین جانتے جو 1000 مرتبہ آقا علیہ السلام، علماء کرام نے ہزاروں کی تعداد میں تعداد لکھی ہے کہ اتنی مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ایک دن میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 3 مرتبہ بھی اوسطاً آیا کرتے تھے۔ جانتے تو وہ جانتے، وہ بھی نہ جان سکے۔ جب آقا کے مقام حقیقت سے پردے اٹھنے تھے نا، جبریل رک گئے، آقا نے فرمایا آگے چل، قَلَّوْ دَنَوْتُ أَنَا مِلَةً لَا تَرَكْتُ، آقا ایک قدم بھی آگے رکھا نا میرے سارے نورانی پر جلا دیے جائیں گے۔ آقا کے حقیقی مقام کو کوئی نہ جان سکا، نہ جبریل امین، نہ صدیق اکبر، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی۔ آقا علیہ السلام کا حقیقی مقام رب جانتا ہے، اور کل بروز قیامت میدان محشر میں یہ تو ایک بہانہ ہے نا حساب لینا، وہ تو اللہ چاہے تو آنے واحد کے اندر سب کا حساب لے لے، مقصد یہ ہے اپنے محبوب کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے گا، پھر کوئی اعتراض کرنے والا نہ ہوگا، کیونکہ حضور کی شان رب بیان فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام احادیث مبارکہ جو ہم سنتے رہتے ہیں، امام صاحب بیان کرتے رہتے ہیں، ان کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔